السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عقیدہ توحید۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات کو زبان اور سچے دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں لسانی اور افعال میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں کسی کی نہیں۔ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے۔ نفع نقصان، زندگی اور موت، تندرستی بیماری، غرض تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، ازل سے ابد تک رہے گا۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں کامل ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے جو کہ دیگر عقائد کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے جو کہ دیگر عقائد کی بنیاد سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا اور رحمان و رحیم ہے۔ اگر کائنات پر نظر ڈالی جائے تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے۔ اس کا نظم و ضبط، اس کی ترتیب، سورج اور چاند کا اپنے مدار میں گردش کرنا، دن اور رات کا مقررہ وقت پر آنا جانا، تو توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں واضح طور پر بیان کیا، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سچے اور دل سے تسلیم کرنا، مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، جو شخص اسی حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جب ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر کائنات میں تمام مخلوق اس کے حکم کے تابع ہیں، اسی لیے انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید پر ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک کے معنی ہے حصہ داری، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں شرک کا ظلم و عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ ایک اور مقام پر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہ معاف کر دے مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی تکمیل یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں عقیدہ توحید کی تقاضوں کو جاننا بہت، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تمام دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جائیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کیا جائے۔ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہو کر سچے دل سے عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں درجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت و نفس عطا کرتا ہے، یعنی مسلمان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ عقیدہ توحید انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس سے یقین ہوتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے سے بہادری اور شجاعت جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کو قلبی اطمینان، سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ انسان میں صبر و شکر جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان تقوی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی مالک و خالق مانا جائے اور اس بات پر پختہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے احکام مان کر زندگی گزاریں اور عقیدہ توحید کے تقاضے پورے کریں تاکہ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں
تو احکام الہی پر عمل کرنا نہایت آسان ہو جائے، شرک سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی۔ ایمان باللہ پر ہی دراصل ہمارے سارے اسلامی عقائد و اعمال کی عمارت قائم ہے۔ سارے احکام اور قوانین کی صدارت اور قوت کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم فرشتوں پر ایمان اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور اسی کے حکم سے کائنات میں اپنے فرائض بجا لاتے ہیں۔ ہم رسولوں پر ایمان اس کہ وہ اسی کی طرف سے اس کا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان اسی لیے ہے کہ اسی اللہ کے احکام پر مشتمل ہوتی ہیں، گرچہ اب صرف قرآن ہی اصل شکل میں محفوظ ہے اور ہم اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے پابند ہیں۔ آخرت پر ایمان اسی لیے ہے کہ وہی ذات انصاف کے دن کا مالک ہے، وہی انسانی اعمال کے مطابق انصاف کرے گا، اسی پر باقی سارے اعمال کو بھی قیاس کر لیا جائے گا۔ ہمارا مالک و آقا راضی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہی تھا۔ انسانیت کی ابتدا مکمل توحید روشنی میں ہوئی، پھر جو انسانی آبادی بڑھتی گئی تو انسان توحید کے سبق کو بھولنے لگا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر اپنی امیدوں اور تمناؤں کے لیے در اب کے لیے ٹھوکریں کھانے لگا اور اپنا شرف انسان ہو کر اپنی ہی تذلیل و رسوائی کا سامنا کرنے لگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔